KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ میں اس بات پر تو خوشی کا اظہار کروں گا اور مبارکباد دوں گا کہ KTV اس نظریاتی محاذ پر، ہمارے نظریاتی محاذ کے مختلف پہلو ہیں جن میں سب سے اہم بنیادی عقیدے کی بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی، اور یہ KTV ختم نبوت کے ٹائٹل کے ساتھ، ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ سب سے پہلے تو خوشی کا اور مبارکباد کا اظہار کروں گا۔ دیکھیے، عقیدہ، میں اقبال کی بات کروں گا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال سے پنڈت نہرو نے پوچھا تھا، میں لمبی بات کرنے کے بجائے، علامہ اقبال نے جب کہا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں تو پنڈت نہرو نے ان سے پوچھا تھا کہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو پنڈت نہرو کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مانتے ہوں گے، لیکن نیا نبی اور نئی وحی ماننے کے بعد یہ پہلی امت سے الگ ہو گئے ہیں۔ جب نیا نبی آتا ہے تو مرکز اطاعت بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات ہے، اطاعت کا مرکز رسول کی ذات ہوتی ہے۔ وہ ذات جس کی بات کسی دلیل پوچھے بغیر واجب ہوتی ہے، وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پیغمبر نیا مان لیا تو پہلا پیغمبر تو رہتا ہے، واجب الاطاعت نہیں رہتا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن واجب الاطاعت ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں ہم، لیکن رسول، نبی، کتاب سب کچھ ماننے کے بعد واجب الاطاعت ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں۔ نیا نبی ماننے کے بعد واجب الاطاعت اور اطاعت کی اتھارٹی پہلا پیغمبر نہیں رہتا، دوسرا پیغمبر ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب یہ نئی وحی مانتے ہیں اور نیا نبی مانتے ہیں تو انہوں نے اتھارٹی تبدیل کر لی ہے اور ان کا مذہب الگ ہو گیا ہے، اس لیے یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ نیا اختیار، یہی جھگڑا ہے۔ قادیانی، دیکھیں، میں ایک بات اور چھوٹی سی ساتھ شامل کرنا چاہوں گا۔ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ قادیانی کو مسلمان نہیں کہتی۔ تمام مذہبی اتھارٹیز پورے عالم اسلام کی ان کو مسلمان نہیں مانتی۔ پارلیمنٹ ان کو مسلمان نہیں مانتی، سپریم کورٹ ان کو مسلمان نہیں مانتی، سول سوسائٹی ان کو مسلمان نہیں مانتی، اپنے وجود کا حصہ نہیں مانتی۔ یہ دھکا کیوں کر رہے ہیں؟ یا واپس آ جائیں یا فیصلہ تسلیم کریں، یا واپس آ جائیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ یہ قادیانی نئی نبوت اور نئی وحی سے دستبردار ہو کر سابقہ عقیدے پر واپس آ جائیں، امت کے عقیدے پر، کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر یہ نئی نبوت اور نئی وحی پر کھڑے ہیں تو یہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ نہ سپریم کورٹ مانتی ہے، نہ پارلیمنٹ مانتی ہے، نہ سول سوسائٹی مانتی ہے، نہ علماء مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو یہ چند لاکھ افراد ہوں گے، یہ پوری امت کے خلاف مورچہ لگائے کیوں کھڑے ہیں؟ اور میرا سوال ہے عالمی اداروں سے کہ امت مسلمہ کے خلاف، پوری امت مسلمہ کے خلاف چند ہزار یا چند لاکھ افراد کے اس گروہ کی ضد کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا سوال اقوام متحدہ سے ہے، میرا یہ سوال صدر ٹرمپ سے ہے، میرا یہ سوال یورپی یونین سے ہے، میرا یہ سوال جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن سے ہے کہ پوری امت مسلمہ کو آپ رد کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی، سپریم کورٹ کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی، مذہبی اتھارٹی کو بھی، اور چند افراد کے گروہ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے؟ میں بین الاقوامی اداروں سے پوچھ رہا ہوں، بھائی سیدھی بات ہے، یا فیصلہ مان لیں یا واپس آ جائیں، تیسرا کوئی راستہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، انشاءاللہ۔